يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم حاضرین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عزت میں، صحت میں، رزق میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، اس محل پر خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی دوست احباب اس مقدس محفل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس مقدس محفل میں شرکت کر کے اس کی زینت بنتے ہیں، تمام کی روزگار میں، عزت و عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کریمین، ہمارے اساتذہ کرام اور تمام امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت عرش فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ نہایت والی احترام عزت معاف قابل سجد کرام رقیب میں شیخ قاضی نعیم صاحب اور یمین شاہ صاحب، ماشاء اللہ آصف بھائی اور تمام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسین کا ہر کوئی آدھے بھلا حسین کا شیخ یہ حسین دی شان اللہ پاک جانے دوجا ساتھ رسول مصری یا تو کچھ بی بی کولوں جیڑی شام کی پین تھئی ہے یا کچھ رومائی کولوں جیڑی کفن دے وچ رو پئی ہے احسان مانتا
زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا سبحان احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا جس کے قصیدے جس کے قصیدے
گے جنت حسین کا لگنے گایا ترانہ حسین کا شرق جدھر بھی دیکھیں گے حسین کے نام کی محفل سجی ہوگی دنیا کا کوئی خطہ ہو دنیا کا کوئی کونا ہو ہر جگہ میرے اللہ نے حسین کے دیوانے پیدا فرمائے ہیں ہر کوئی حسین کے نام کا نام کرنے والا سونے حسین سے محبت کرنے والا پیارے حسین سے محبت کرنے والا اسی لیے اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا شرق و غرب مانتا ہے زمانہ پورو ملک نے گایا ترانہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم کے آخری رکوع کی آیت مقدسہ ہے سورہ 12 اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتے رہے سیجعل لهم الرحمن ودا قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں پیار پیدا ہوگا دل ہمارے کنٹرول خدا کا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ دل ہمارے ہیں قبضہ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہے الحمدللہ رب جل جلالہ نے ہمارے دلوں میں چار یار کی محبت بھی رکھی ہے چاروں یار نبی دے پیارے کوئی اسے نہ چارہ حضرت ابو بکر کی شان اپنی حضرت فاروق اعظم کا مقام اپنا حضرت سیدنا عثمان غنی ذیالنورین کا جلال اپنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا کمال اپنا چاروں یاروں سے بھی الحمدللہ محبت ہے 12 اماموں سے بھی محبت ہے اور الحمدللہ آپ کی اور میری جان حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی دیوانی خالق کائنات جل وعلا نے ایک گھرانہ ہی ایسا رکھا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ دور خلافت کا آیا آپ تشریف لائے سلطنت سنبھالی حکومت سنبھالی خلافت سنبھالی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے محمد کے صحابی کا وہ جانا یاد آتا ہے محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے نجف جب اس عہد کی مائیں آٹے کو ترستی ہیں عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر فرمایا اپنے شہزادے کا 500 درہم اور امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما 1,000 تفاوت ہے ہر بندہ اپنی اولاد کو زیادہ دیتا ہے اپنے بچوں کو زیادہ دیتا ہے لیکن جب بات آ جائے نبی صاحب الاولاد کے شہزادوں جب امینہ کلال بیکر حسن جمال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازوں کی بات آئے تو قانون ہی بدل جاتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو دیتے ہیں 500 درہم امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کو عطا دیتے ہیں 1,000 تو شہزادے آئے آگے کہنے لگے بابا جان ایکڑی گل پوچھنی آئے سمجھو تھا ایک بات پوچھنی ہے پوچھوں سمجھو تھا ایک بات پوچھنی ہے آپ سے بابا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی
عمر میری زیادہ، غزوات کے اندر شرکت میری زیادہ، وہ تو بھی کم سم ہے، پر میرا وظیفہ کم رکھا، ان کا زیادہ رکھا۔ مجھے آپ کم وظیفہ دیتے ہیں، انہیں آپ زیادہ دیتے ہیں، مجھے 500 دیتے ہیں، حالانکہ میرا زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا، بڑے کمال کا جواب تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے، بیٹا جیسا ان کا بابا ہے ویسا بابا ہے تمہارا۔ ڈاڑے جاؤ زور سے بولو، جیسے ان کا بابا ہے ویسا بابا ہے تمہارا، جیسے ان کی ماں ہے ویسی ماں ہے تمہاری، جیسے ان کے نانا ہے ویسے نانا ہے تمہارے۔ اس لیے بیٹا یہاں بات غزوات کی نہ تھی، بات جوانی کی نہ تھی، بات درجے کی ہے، مقام اور مرتبے کی ہے۔ بیٹا ہمارا گھرانہ اپنی جگہ پر، ان کے گھرانے کی بات ہی اور ہے۔ اللہ اللہ ان کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا بڑا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا ہے۔ اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا۔ قاضی محلہ والو محبت سے بولے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل لب پر ہے تذکرے پنج کے، پھول مہکے میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا امتی ہوں میں، شاہ زمان کا ہوں بھکاری مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، سد سے جاؤں میں گل کی عطا کے، سد سے جاؤں دینے والے نے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ اللہ یہ گھرانہ بڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی کی مرتبہ وہ عظیم جلیل القدر صحابی کہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے میرے آپ کے آقا مدینہ المنورہ پہنچے تو سب سے پہلے ابو ایوب انصاری ہی کے ہاں جا کر رکے تھے۔
وہ ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے قدموں کو بڑھایا، جا کے قدم ٹکایا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو پہنچایا۔ انداز میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسنین و کریمین کھیل رہے ہیں۔ حسنین کریمین میرے آقا صاحب اللہ علیہ السلام سے کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام تسلیم سے دل لگی فرما رہے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہما، کیا آپ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں ان سے پیار کیوں نہ کروں، ہماری حالتیں من الدنیا، یہ دونوں تمہیں محمد کے پھول ہیں، یہ دونوں میں محمد کے پھول ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے بڑی شان عطا کی حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے کہ اسی اسنا میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آئی تو آپ کے ہاتھ میں ایک ہانڈی تھی، ہنڈیا، اس کے اندر سالن تھا۔ حسنین کریمین آپ کے ساتھ تھے، آپ قدم رکھا، میرے کریم آقا صاحب اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اس کے قبال فرمایا۔ یہ نبی پاک صاحب اللہ کا انداز تھا، اما چستی کر کے اللہ علیہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ جب بھی کبھی مخدومہ کائنات عقیدہ فردوس سے بھری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آیا کرتی تھی، رسول اللہ علیہ السلام قام الیہا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، اپنی بیٹی کا استقبال کھڑے ہو کے کرتے تھے، فقبلہا اور لخت جگر کو بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ اور جہاں کریم آقا علیہ السلام خود بیٹھے ہوا کرتے تھے اسی مسند پہ اپنے ساتھ جگہ جگہ۔ تو آج بھی انداز وہی تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرماتے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں، آپ کے ہاتھ میں پتھر کی ہانڈی تھی، اس میں بہترین سالن تھا۔ حسنین کریمین ساتھ ہیں، ایک چاہت طلب ہوئی کہ آج اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، آج اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا۔ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساتھ لے کر در محمد مصطفیٰ پہ پہنچ گئے۔ اما ام سلمہ فرماتی ہیں دسترخوان بچھایا فاطمہ الزہرا نے، سالن رکھا، دسترخوان سج گیا، حسنین کریمین کے بیٹھے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی اور فاطمہ الزہرا سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ابو الحسن، اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ فاطمہ علی کہاں ہے؟ فدعاہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں تک رہی تھی نظارہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمائے اور مجھے نہ بلائے، کھانا نبی نے تناول فرمایا ہو اور مجھے نہ بلایا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا۔ آج ہوا، آج انداز کچھ اور تھا، آج نوازش کچھ اور تھی، آج کسی کو نوازنا تھا، دنیا کو بتانا تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا سلام اللہ علیہا موجود، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ موجود، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ موجود۔ میرے نبی نے جب مولا علی کو نہ پایا اپنے لبوں کو ہلایا، یہ جملہ ادا فرمایا این ابو الحسن، اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ فدعاہ، علی مرتضیٰ کو بلایا گیا، حضرت مولا علی بھی آ گئے۔ فجلس النبی وعلی والحسن والحسین وفاطمہ،
نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی شیر جلی بی بی فاطمہ الزہرا حسنین کریمین جو رب نے نعمتیں عطا فرمائی تھی جب آپ کھا چکے تناول فرما چکے میرے آقا صاحب لولاک نے دعا فرمائی اللہم سے محفوظ فرما دے نبی کا دعا دینا تھا جبریل امی کا آنا تھا سورۃ الاحزاب کی آیت کا سننا تھا اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان ہے ہزارویں کی زبان ہے سارے الحمدللہ مومنین بیٹھے ہیں محبت سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے اللہ رب العزت نے نبی کی دعا کو کیسے قبول فرمایا ادھر میرے نبی نے فرمایا اللہم اہل بیتی وطہرہم تطہیرا اے میرے اللہ یہ میری آل ہے یہ میری اہل بیت ہے انہیں پاک و صاف فرما دے نبی نے دعا فرمائی پیارے جبریل آیت کا تحفہ لے کر آئے بسم اللہ الرحمن اللہ رب العزت جل وعلا چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف فرما دے پاک و صاف فرما دے سبحان اللہ میرے اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی میرے اللہ نے بڑے کمالات عطا فرمائے میرے سونے نبی صاحب لولاک منبر پہ جلوہ فرما ہو گئے سارے صحابہ سامنے آگے بیٹھے اور نبی صاحب لولاک کا مکھڑا بھی تک رہے ہیں نبی سے گفتگو بھی سن رہے میرے نبی صاحب لولاک کا مقدس چہرہ بھی تکے جا رہے ہیں نبی صاحب لولاک سے حدیثیں بھی سنے جا رہے ہیں اور سبحان اللہ نبی کا کلام تو کلام ہی ہے آپ اور ہم نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں نبی کی شانیں پڑھتے ہیں دل کو بڑی فرحت ملتی ہے قربان جائیں وہ صحابہ جو نبی کو تکابی کرتے ہوں گے اور نبی صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بھی سنا کرتے ہوں گے میرے آقا صاحب لولاک منبر پہ جلوہ فرما ہو گئے میرے آقا صاحب لولاک نے فرمایا الا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ساری کائنات میں جن کے نانا جیسا کسی کا نہیں ساری کائنات میں جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ساری کائنات میں جن کی پھوپھیوں جیسی کسی کی پھوپھیاں نہیں جن کی خالہ جیسی کسی کی خالائیں نہیں ساری کائنات میں جن کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتا دے وہ ہے کون ہم الحسن والحسین وہ حسن ہے وہ حسین ہے جیسے آپ ہم نبی صاحب لولاک کے لاڈلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں سونے حسن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں سونے حسین کے قصیدے پڑھ رہے ہیں حضرت امام حسن حسین کی شان پڑھنا میرے محمد الرسول اللہ کی سنت ہے حسن و حسین کی نعتیں پڑھنا ان کی تعریفیں کرنا ان کے قصیدے پڑھنا ان کی مدحت بیان کرنا میرے آقا صاحب
اللہ کی سنت ہے، حسن حسین کے چرچے سننا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، ان کی نانی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کے بابا حضرت مولا علی ہے، ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کی پھوپھیاں ام کلثوم رقیہ و زینب ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا بڑا پیارا گھرانہ ہے، الحمدللہ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی حسن حسین کو۔ آگے میرے نبی نے فرمایا صرف اتنا نہیں، وَوَجَدْتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَجَدْتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأَبَاهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَخَالُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ۔ ان کے نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، ان کی خالائیں بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی۔ میرے آقا نے فرمایا ان کی خالائیں بھی جنتی، ان کی ماں بھی جنتی، ان کے بابا بھی جنتی، ہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی۔ صرف اتنا نہیں، میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تمہیں یہ کیوں نہ بولو کہ یہ سارا جہاں ہے، ایک طرف یہ سارا جہاں ہے، شاہ صاحب یہ سارا جہاں ہے، ایک طرف پنجیتن کا گھرانہ، بابا سے بلند یہ سارا جہاں ہے، ایک طرف پنجیتن کا گھرانہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ملکا من السماء لم يكن زارني فاستأذن الله في زيارتي فبشرني إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ توجہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں نبی سونے دے کول بیٹھا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ تابعی حدیث کے آپ فرماتے میرے قریب آقا صاحب اللہ نے بڑے کمال کی گفتگو فرمائی، نبی کا بول سبحان اللہ، تفسیر کبریاء کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی صاحب اللہ نے فرمایا ان ملکا من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ آیا، آسمان سے ایک فرشتہ آیا، لم یکن زارنی، وہ کبھی میری زیارت کو نہ آیا تھا، لم یکن زارنی، اس نے کبھی مجھے نہ تکا تھا، لم یکن زارنی، اس نے کبھی میرا مقام دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے میرے اللہ مجھے بھی اجازت عطا فرما، میں حضرت محمد رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
قرآن مجید فرقان حمید پہ دوسرا پارا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی بتا دیجئے میرے بندوں کو، اگر کوئی میرا بندہ آپ سے پوچھتا ہے میرے متعلق تو فرما دے میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے میں جی جی کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی آہذاری کو سنتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید 24واں پارہ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں کسی بھی چیز کی تمنا ہو، کسی بھی چیز کی تڑپ ہو، کسی بھی چیز کی طلب و ضرورت ہو، میری بارگاہ میں چوری پھیلاتے جاؤ، مانگتے جاؤ، میں دیتا جاؤں۔ آپ اور ہم مانگے تو رب عطا فرمائے، وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما جن سے خطا ہی نہیں ہوتی معصوم فرشتے، جب وہ رب کی بارگاہ میں اجازت مانگے دعا مانگے میرا اللہ پاک جل والا ارشاد فرماتا ہے فاستأذن اللہ، اجازت اور رحمت فرما دیتا ہے، فرشتہ رب کے حضور کرتا ہے میرے اللہ میں نے کبھی نبی کو نہیں دیکھا، والضحیٰ والا چہرہ تکا نہیں، واللیل اذا سجا والے پیغمبر کو کبھی دیکھا نہیں، واللیل اذا عسعس والی ماں کبھی میں نے تکی نہیں، والا سونا چمکتا چہرہ کبھی دیکھا نہیں۔ اے میرے اللہ مجھے اجازت عطا فرما، میں سونے حبیب کا چہرہ تکنا چاہتا ہوں۔ اے قاضی محلہ والو، امام حسین کی یاد میں سجائی گئی محفل میں آپ اور ہم بھی دعا کرتے مولا کرم نوازی فرما دے، ہمیں بھی سونے کا سونا جلوہ تکا دے۔ میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، مجھ کو مولا مدینے بلا لیجئے، میں تڑپ بابا سے بہت پڑے میں تڑپ کر یہاں مر نہ جاؤں کہیں، مجھ کو مولا مدینے بلا لیجئے، حجرائے عائشہ حجرائے عائشہ میں جو جلوہ گر، حجرائے عائشہ میں جو جلوہ گر، ان کا دیدار مجھے کو کرا لیجئے، حجرائے عائشہ میں جو جلوہ گر، ان کا دیدار مجھے کو کرا فرشتہ رب کے حضور عرض کرتا ہے کرے اللہ مجھے اجازت عطا فرما، فاستأذن اللہ فی زیارتی، میرے نبی نے فرمایا وہ فرشتہ رب سے میری زیارت کی اجازت لیتا ہے، اللہ رب العزت اجازت مرحمت فرماتا ہے، وہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے، آ کے میری زیارت کرتا ہے، میرا دیدار کرتا ہے، میرے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، ساتھ ہی خوشخبری سناتا ہے، ان الحسن والحسین سیدا شفاعت اہل الجنہ، اے
خوشخبری سنانے آیا ہوں، بے شک حسن بھی، بے شک امام حسین بھی، یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار، وہ جنتی جوانوں کے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی نالو بدو کبھی نام سنا؟ حضرت سلمان فارسی سچے سچے عاشق نبی کے، نبی صاحب العلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیدار کے لیے کہاں کہاں سے سیر ہوتے ہوتے جب تڑپ سچی ہو تو اللہ پہنچا کے دیتا ہے۔ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال تو رسیدہ، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ۔ کہاں سے کہاں بکتے بکاتے آخر کا رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچے۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صاحب اللہ کی محفل سجی تھی، نبی صاحب اللہ کی محفل سجی تھی، میں بھی اس محفل کا حصہ بنا۔ سمعت رسول اللہ، نبی گفتگو فرما رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، نبی گفتگو فرما رہے تھے میں بھی سن رہا تھا، اور اللہ کے رسول صاحب علیہ السلام کا اس دن موضوع کیا تھا؟ جب بھی آپ کی محفل سے جاتے ہیں تو مقرر کو کہتے ہیں اس موضوع پر بولنا ہے، اس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سلمان فارسی فرماتے پتا ہے اس دن جب منبر سجا، اس دن جب اللہ کے رسول صاحب منبر کی زینت بنے، اس دن جب صحابہ کرام سارے کے سارے سامنے بیٹھے تھے اور منبر پہ اللہ کے رسول جلوہ فرما تھے، اور اللہ کے رسول نے جب بیان آیا، پتا ہے لوگوں موضوع کیا تھا؟ امام حسن و حسین، موضوع امام حسن و حسین، اور اللہ کے رسول اپنی مرضی سے تو بولتے، اللہ کے رسول اپنی مرضی سے اپنی چاہت سے تو گفتگو نہ فرماتے تھے، تو انداز اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موضوع دینے والا بیٹھے جاؤ، موضوع دینے والا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے نبی کی محفل سے صحابہ کرام علیہ رضوان آگے بیٹھے، میں بھی محفل کا حصہ بنا، سمعت رسول اللہ رسول بیان فرما رہے تھے، سلمان فارسی فرماتے میں سن رہا تھا، میرے نبی صاحب اللہ نے فرمایا من احبہما احبنی، جس نے میرے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے حسین سے پیار کیا، بس تاکید اس نے میں محمد سے پیار کیا۔ میرے نبی نے حسنین کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، میرے نبی نے حسنین کی مودت کو اپنی مودت فرمایا۔ قربان جائے نبی کی گفتگو ہے، قرآن مجید فرمان حمید کی آیت مقدسہ 25 کا پارہ سورۃ الشورى، اللہ کا فرمان ہے میں تم سے کوئی اجرت طلب
قرابتداروں سے محبت کر لو، پیار کر لو۔ حضرت سیدنا محمد عربی علیہ السلام کا فرمانا تھا، ایک صحابی بارگاہ نبی میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ میرے آقا صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبہما، جس نے میرے حسن حسین سے پیار کیا، احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا، من احبنی جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن احبنی احب اللہ، ومن احبنی احبہ اللہ، ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ جس نے حسنین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کیا، جنت میں داخل۔ اور ادھر ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار امام حسن حسین۔ ادھر جنت کا داخلہ موقوف ہے حسن حسین کی محبت پر، جنت میں داخلہ موقوف ہے حسن حسین کی محبت پر۔ بندہ نمازیں بھی پڑھے پر حسن حسین سے محبت نہ کرے، روزے بھی رکھے حسن حسین سے محبت نہ کرے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، امام حسن حسین رضی اللہ عنہما سے پیار نہ کرے، ساری رات مصلی بچھا کے رب سے لوگ لگاتا رہے پر حسنین سے محبت نہ کرے، صدقہ و خیرات دیتا رہے پر حسنین سے محبت نہ کرے، تو خالق کائنات جل والا اسے جنت میں داخلہ دی گئی نہیں۔ جنت کا داخلہ موقوف ہے حسنین کی محبت پر، آل نبی کی محبت پر۔ جب تک آل نبی سے پیار نہیں کوئی عبادت قابل نہیں، اور جب آل نبی سے پیار ہو گیا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ میری بات نہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ 1400 حدیثوں کے راوی، 1400 حدیثوں کے راوی۔ آپ فرماتے میرے آقا صاحب الاولاد علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود تھے، اور میرے نبی صاحب الاولاد نے ارشاد فرمایا، من ابغضنا اہل البیت فہو منافق۔ جو ہم سے ہمارے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ حشرہ اللہ یہودیہ، اللہ اس کا حشر نشر یہودی بنا کر فرمائے گا۔ تو حضرت جابر فرماتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ ایسا ہو نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، انسان وہ روزے دار بھی ہے اور نمازی بھی ہے، لیکن محبت نہیں کرتا اہل بیت سے، کیا اس کا بھی حشر ہونا سے یہودی بنا کے دیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نعم نعم انسان وصلہ، ہاں ہاں میرے غلام، اگرچہ وہ نمازی کیوں نہ ہو، وہ روزہ دار کیوں نہ ہو، جب تک اہل بیت سے کتاب نہیں کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ صوم، یہ صلاۃ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، یہ کام ہمارے تب آئیں گے جب ہم اہل بیت سے نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، شب و روز سجدوں
جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے تو جہاں کا خزانہ ملا۔ الحمدللہ بڑی شان و کمال ہے کہ حسین کے لیے آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم کریں گے۔ ٹائم لائٹ ہوئے 12:30 ہو گیا ماشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی کافی دیر کے بیٹھے ہوئے تھک چکے ہوں گے۔ جیسے ہم تو پڑھتے رہیں گے الحمدللہ، وہ ایک تو آسانی سے بچ جائے گا، ہم بھی گھڑی آگے کریں گے۔ ماشاءاللہ بڑے اہل محبت ہیں، اللہ آپ کو خوشیاں عطا کرے۔ ماشاءاللہ یہ بیٹھ کے تھکے تو نہیں ہے؟ بشیر کا ہاتھ کھڑا کیجیے جو تھک گئے۔ نعرہ تکبیر، سینے کا زور لگا کے نعرہ لگاؤں، لگاتا تھا جو نعرہ تو ہے بہت آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر لکھنے والے، سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی۔ میرے آقا صاحب الاولاد نے اسے باہوں میں لیا، میرے آقا نے باہوں میں لیا اور سینے سے سینہ جو ملایا اور ساتھ ہی لبوں کو ملایا، یہ جملہ عطا فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے میرے اللہ اسے حکمت بھی عطا کر دے، علم بھی عطا کر دے، کتاب بھی عطا کر دے۔ خالق کائنات نے اتنا علم عطا فرمایا کہ قرآن کی تفسیر لکھی۔ وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، محبت سے گفتگو سماعت فرمائیں اور سبحان اللہ کی داد دیتے جائیں اور سنتے جائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے چلتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کیا نام ہے؟ ارسلان۔ ماشاءاللہ نام میں دم ہے، جیسے نام میں دم ہے ویسے ہی چلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا نام اچھے رکھا کرو، اللہ رب العزت ان کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے، تھوڑا زیادہ مول دیا کرو۔ ایسے ہی جو محفل آپ سجاتے ہو چندہ بھی ذرا زیادہ دیا، ہر ایک کا فائدہ ہونا چاہیے، لنگر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بالکل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اذا ایسے ہی معمول استعمال کرتے تھے، لیکن جب مثال باقیمان ہوا آپ اس جہاں سے جانے لگے تو فرمایا اے میرے خلیفوں، میں تو اس جہاں سے جا رہا ہوں، جب بھی میرے اشارے سے آپ کیا احترام کرنا تو پھر نارمل کھانے نہ بنانا، اچھے سے اچھی غذا بنانا، تاکہ میری محفل میں آنے والے سب کو عمدہ کھانے کھلائے جائیں۔ اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ 14 پر اللہ فرماتا ہے میں نے فضیلت دی لوگوں کو رزق کے اعتبار سے، کوئی اچھا کھاتے ہیں، کوئی اس سے بھی اچھا کھاتے ہیں، کوئی اس سے بھی اچھا کھاتے ہیں۔ الحمدللہ تو جب نبی کے نام کی محفل میں انسان آ کے کھاتا ہے تو بات ہی تیرا کھاوا نہ تیرے گی، تیرا میلاد میں کیوں نہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے آپ فرماتے میرے نبی صاحب الاولاد نے اپنے لبوں کو ہلایا، پتلی پتلی گلے بدھ سکی پرتیاں لبوں کی نزاکت پیرا کو سلام۔ میرے نبی صاحب الاولاد نے ارشاد فرمایا انا شجرۃ
زمین بولی سمن بولا علی مولا کلی بولی چمن بولا کلی بولی چمن بولا لی خمسة تضفي بها حل الوباء العاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة میں جب بھی بیمار ہو جاتا ہوں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے میں صبح گنا لیتا ہوں یہ ترانہ گنگنا لیتا ہوں اللہ پاک اس ترانے کے صدقے کرم نوازی فرما دیتا ہے میرے دکھوں کو دور فرما دیتا ہے رنجو علم سے نکال لیتا ہے وہ ترانہ کون سا ہے قاضی محلہ والوں جب بھی کبھی کوئی دکھ آ جائے یا کوئی تکلیف آ جائے تو اس وقت یہ ترانہ پڑھ لیا کرو لی خمسة تفی بها حر الوباء الفاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ حضرت سیدنا محمد عربی صاحب اللہ نے فرمایا انا شجرۃ میں درخت ہوں فاطمہ حلوہ فاطمہ اس کی ٹہنی ہے علی اس کا شگوفہ ہے علی اس کا شگوفہ ہے آگے میرے آقا کا فرمان ہے میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا والحسن والحسین ثمرتها اور حسن و حسین اس کا پھل ہے میں درخت ہوں فاطمہ ٹہنی ہے رضی اللہ عنہ حضرت مولانا شیر چلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شگوفہ ہے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پھل ہے درخت کے اندر شگوفہ بھی ہوتا ہے درخت کے اندر ٹہنی بھی ہوتی ہے درخت پہ پھل بھی آتا ہے درخت پہ تو پتے بھی ہوتے ہیں وہ پتے کہاں گئے میرے آقا نے بڑا پیارا انداز فرمایا میرے نبی نے فرمایا انا شجرۃ فاطمہ حلوہ وعلی لقاؤها الحسن والحسین ثمرتها میرے آقا نے فرمایا میں درخت ہوں فاطمہ اس کی ٹہنی ہے علی اس کا شگوفہ ہے حسن و حسین حسن و حسین حسن و حسین اس کا پھل ہے والمحبون اہل البیت غربها میرے آقا نے فرمایا اہل بیت سے محبت رکھنے والے اس درخت کا پھل اس درخت کے ورتے اس درخت کے پتے ہیں اہل بیت سے محبت رکھنے والے اس درخت کے پتے ہیں حدیث کا انداز یہ سکھاتا ہے کیا سکھا گیا حدیث کا انداز ڈاڑی زور سے بولیں بالکل پنجتن حدیث کا انداز کیا سکھا گیا پنجتن میرے آقا کا فرمان آنا وشجرۃ آنا دوسرے لفظ والفاطمہ تیسرا کلمہ والی چوتھا کلمہ والحسن حسین والحسن حسین اور پانچواں والمحبون میرے آقا نے ہم پر بھی کرم نوازی فرما دیا ہے جب